پڑھا لکھا دور ہے. ایک آدمی علاج کرانے کے لیے جاتا ہے, اس سے پوچھتے ہیں بھائی کس کو دکھایا بیٹے کو؟ کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کو دکھایا. پوچھا کیا کیا اس نے؟ کہتے ہیں جناب آپ کو معلوم نہیں, وہ کافی ماہر آدمی ہے, اس کی کافی بڑی جانکاری ہے. کام کیا اس نے کیا؟ کہا وہ میڈیکل اسسٹنٹ ہے. ارے پاگل ہو گیا, اس دور میں میڈیکل اسسٹنٹ کو تو بیٹا چیک کروا کے آیا, پاگل ہو گیا. اگر کوئی کہے نہیں فلاں ایم بی بی ایس کو میں نے دکھایا, لوگ کہیں گے خالی ایم بی بی ایس کو دکھایا. ارے ایم بی بی ایس کو کیا معلوم یہ کون سی بیماری ہے؟ جو بیماری تھی اس کے ڈاکٹر کو دکھانا. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں فلاں ڈاکٹر کو دکھا کے لایا جو اس مضمون کا اسپیشلسٹ ہے, لوگ پھر بھی نہیں اطمینان کرتے, کہتے یار اسپیشلسٹ ہے, آج یوں بھی ڈگریاں مل جاتی ہیں, کچھ سڑک چھاپ بھی ہیں, ایسے بھی چھاپ کر لے آتے ہیں. کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھاؤ جو اس مضمون کا باہر ہو, اور اگر برٹش ریٹرن ہو یا امریکہ ریٹرن ہو تو کہتے ہیں سبحان اللہ, اس کو دکھاؤ جا کر کے. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھوں کا ماحول ہے یہاں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہیں جموں میں ایک مرتبہ میں نے یہ بات کہہ دی, چونکہ وہاں اوقاف اکثر امام لگاتا ہے. میں نے کہا کم سے کم جو امام لگ رہا ہے اس سے پوچھ لو کہ وہ کہیں پڑھ کر آیا ہے, اس نے کہیں کچھ حاصل کیا ہے. اگر آپ کو نالی صاف کرنے کے لیے کسی کو لگانا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہو کہ 13 سال پڑھنے کی ڈگری دکھا. بھائی مفتی صاحب نے اعلان کیا تھا نا کہ میٹرک سے نیچے کسی کو نہیں لگائیں گے, اور میٹرک تک 13 سال پڑھنے کے بغیر جا سکتا ہے. بھائی نرسری, ایل کے جی, یو کے جی, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, میٹرک تک جانے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 13 سال. 13 سال جب تک وہ نہ کہیں گھسے, جب تک نہ وہ محنت کرے, تب تک اس کو نالی صاف کرنے کے لیے نہیں لگاتے ہیں. میں نے کہا کہ امام سے بھی پوچھ لو کہ اس نے 13 گھنٹے بھی کسی کے پاس لگائے. سارے اماموں نے گلیوں میں آ کر میرے خلاف ہڑتال کی, چوکوں میں جا کر مظاہرے کیے کہ جناب ہم سے کہتے ہیں کہ ڈگری دکھاؤ تم نے کہاں پڑھا ہے. اور اللہ جزائے خیر دے, کچھ جوان اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا بات تو انصاف کی ہے کہ پوچھنا تو چاہیے. بھائی مسئلہ پوچھ رہے ہیں, اللہ کے حبیب فرماتے انظروا عمن تاخذون هذا الدین, اس کو دیکھو جس سے یہ دین لے رہے ہو کون آدمی ہے, کوئی فراڈی تو نہیں ہے. بھائی پہلے دیکھو کس سے. صحابہ کیوں حدیث کی سند بیان کرتے تھے؟ میں نے حدیث سنی فلاں سے, اس نے سنی فلاں سے, اس نے سنی فلاں سے, اس نے سنی فلاں سے, اور اتنی سی بات کے اوپر حدیث کو چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی بیچ میں ایک فراڈی بندہ آ گیا, ہمیں اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک آدمی لمبا سفر کر کے گیا کسی کے پاس حدیث معلوم کرنے کے لیے, آپ میں سے بہت ساروں نے واقعہ سنا ہوگا. اس کے گھر گیا, گھر والوں نے کہا کہ اس وقت میں حضرت تھوڑی چہل قدمی کے لیے گئے ہیں اور گھوڑا باہر چھوڑا ہوا تھا چرنے کے لیے, اس کو لانے کے لیے گئے ہیں. یہ گئے, ان سے ملاقات ہوئی, کہا کہ آپ اس علاقے کے مفتی ہیں, آپ اس علاقے کے شیخ ہیں, آپ اس علاقے کے محدث ہیں. کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اللہ کا احسان اس کا کرم ہے, البتہ میں بھی حدیث سے بیان کرتا ہوں اور فلاں کی سند سے بیان کرتا ہوں, فلاں کی سند سے بیان کرتا ہوں, فلاں کی سند سے بیان کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ روایتوں کی تحقیق چاہیے, تو آپ گھر تشریف لے جائیں گے, آرام سے اطمینان سے بیٹھیں. انہوں نے کہا چلتے ہیں. تو ان کا گھوڑا چل رہا تھا دور, تو اس نے گھوڑے کو بلانے کے لیے اپنی جھولی ایسے کی اور گھوڑے کو ایسے ایسے کیا تو گھوڑا آ گیا. اس نے پوچھا یہ گھوڑا کیوں آیا؟ کہا میں اپنی جھولی میں دانے رکھ کر گھوڑے کو کھلاتا ہوں, تو گھوڑے نے سمجھا کہ دانے ہیں اس میں, اس لیے گھوڑا آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی جھولی میں دانے ہیں؟ کہا دانے تو نہیں ہیں. کہا میرے حبیب نے منع فرمایا ہے. ایک عورت نے اپنے بچے کو کہا تھا ادھر آ تجھے کچھ چیز دیتی ہوں, جب بچہ آیا تو اس کو 2 بوسے دیے, اس کو چوما اور کچھ نہیں دیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ تم بیٹے کو ابھی سے جھوٹ بولنا سکھا رہی ہو کہ اس کو دیتی کچھ نہیں ہو, اور کہا کہتی ہو کہ آج تجھے چیز دوں گی. تم تو جانوروں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ تمہاری گود میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو بلا رہے ہو, تو کیا تم مجھے دھوکہ نہیں دے دو گے دین کے بارے میں؟ میں تم سے کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جائیے آپ گھوڑے چلاتے رہیے, آپ حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں ہو, آپ گھوڑے چلایا کیجیے. ایک آدمی کے پاس لمبا سفر کر کے ایک آدمی آیا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے. گھر والوں نے کہا کہ حضرت باہر تشریف لے گئے ہیں, آپ تشریف رکھیں, تھوڑی دیر میں آ جائیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ سنائیں گے. یہاں ان کا کمرہ ہے, یہاں آپ تشریف رکھیں, یہاں وہ عبادت کرتے ہیں. اور کسی ان کے شاگرد نے ذرا آگے بڑھ کر کے کہہ دیا کہ جناب یہ مصلی ان کا دیکھیے, اتنی عبادت کرتے ہیں, ان کے پاؤں کے نشان ہیں, ان کے سجدوں کے نشان, ان کے ہاتھوں کے زمین پر مصلی پر رکھنے کے نشان. اس نے کہا ہے یہ ان کے نشان ہیں؟ کہا ان کے نشان. کہا لا حول ولا قوت, کوئی ضرورت نہیں ایسے آدمی سے حدیث سننے کی. اس کا سجدہ سنت کے خلاف ہے, سنت سے ثابت ہے سجدے میں انگلیاں بند ہوں, اس کی تو انگلیاں یوں کھلی ہوئی ہیں, یہ کیسی انگلیاں ہیں؟ ارے سنت سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے کہ ساری چیزیں قبلے کی طرف ہوں, اس کا تو ہاتھ ہی قبلے کی طرف نہیں. بھائی رہنے دو, اس کو کہنا کہ امان والا حفیظ, بس آپ کا علم مبارک, مجھے کوئی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ کے حبیب فرما چکے انظروا عمن تاخذون هذا الدین, پہلے دیکھو کہ یہ دین کس سے حاصل کرنا ہے. چند جوان اٹھے, انہوں نے کہا بھائی بات تو جائز ہے,
پہلے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے پڑھا کہاں ہے, سیکھا کہاں ہے. اور جناب جب پوچھنے لگے کہ پڑھا کہاں ہے, سیکھا کہاں ہے, آدھے تو ایسے لوگ نکل گئے. میں آپ کی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ آپ کو مبارک کرے علم, آپ پڑھے لکھے لوگ ہو, میں جموں کی بات کر رہا ہوں. آدھے لوگ تو وہ نکلے کہ جن بیچاروں نے کبھی کسی درسگاہ میں قدم ہی نہیں رکھا تھا, کسی علمی درسگاہ میں گئے نہیں تھے. کوئی ڈاکٹر نہیں مانتا ہے اس شخص کو جو کبھی گیا نہ ہو. پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی زبردست خبر چھپی ہے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میڈیا سے وابستہ ہیں, کہ ادھمپور میں ایک ڈاکٹر پکڑا گیا ڈاکٹری کرتے ہوئے. حالانکہ اس کی اپوائنٹمنٹ سویپر کے طور پر ہوئی تھی, لیکن کچھ دن وہ اس میں ہاسپٹل میں جھاڑو لگاتے لگاتے دیکھ کیا کہ ڈاکٹر انجیکشن کیسے دیتا ہے, دیکھ کیا کہ وہ دوائی کیسے کھاتا ہے. لوگ اس کو ڈاکٹر بنا کر, اس نے باقاعدہ اپنا ایک کلینک کھولا ہوا تھا, باقاعدہ ہندوستان کے دفعے کے تحت اس پر دفعہ لگا, اس کو جیل کے اندر بند کیا گیا کہ تو نے کتنے لوگوں کو پتہ نہیں مارا ہوگا, تجھے کس نے ڈاکٹر کی ڈگری دی. ہائے بدقسمتی, صحت کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کی ڈگری مانگتے ہیں, ایمان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں مانگ رہا ہے. رسالہ چھاپ مولوی, اخبار چھاپ مولوی, جہاں سے مل جائے سبحان اللہ, کوئی نہیں پوچھتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ علم کے دروازے بند کرو, میں نہیں کہتا ہوں کہ بس وہ عالم ہے کہ جو ایک پھڑکا لائے ڈگری کا, میں کہتا ہوں پڑھا تو ہو, کہیں علم تو حاصل کیا ہو. اور صحابہ اور تابعین کا دیکھو طرز کلام, وہ کیا کہتے ہیں, سمعت عبداللہ ابن مسعود هو قال سمعت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فلاں سے سنا, وہ یوں کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں نے فلاں سے سنا, انہوں نے یوں کہا, انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سنا, عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عائشہ صدیقہ کو سنا, عائشہ صدیقہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. یہ ترتیب تو ہمارے پاس ہونی چاہیے. اللہ ہمیں دین کی ثابت قدمی عطا فرمائے, اللہ ہمیں علم کا ذوق عطا فرمائے, ہم علم حاصل کریں, حق کی تلاش میں لگیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم ان لوگوں میں سے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ, محنت کرنے والے, کر کر کے تھکنے والے, لیکن لاسٹ میں انجام تصلی نارا حامیہ. اللہ نے کہا جگہ جگہ, فرمایا یہ عمل کرنے والے ہیں. کیسے عمل کرنے والے ہیں؟ اعمالهم کرماد اشتدت علیہ الریح, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال قیامت کے دن ریت کا ڈھار ہوں, ڈھیر, ریت کے ڈھیر نہیں بلکہ راکھ کا ڈھیر ہوں گے, راکھ کا ڈھیر. فرمایا کوئی قیمت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد دین کو نہیں مانتے تھے, اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے. وہ بنیاد ہے, اگر اس کے اندر ذرا سا شک ہو گیا, فرمایا سب برباد, کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے اعمال کی. ابو جہل نے کہا میں عمل کرتا ہوں, فلاں عمل کرتا ہوں, فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر, عبادت کا حق میں نے اس کو دیا ہے جو مجھے مانے, آخرت کو دن کو نہ مانے, اور جو مجھے نہ مانے آخرت کو دن کو نہ مانے. اس کو اعمال کا کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ اس کے اعمال قبول کیے جائیں گے؟ اس کے اعمال کوئی موت پر نہیں, کرتا جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.